بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ کتاب کے مؤلف رضا جاہد صاحب، ترجمہ مولانا فدا حسین یزدانی صاحب، تصحیح سید فیضیاب صاحب نے کی ہے۔ ہم اب اس کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بعض ممالک میں جڑواں بچوں کی پیدائش کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اوقیانوس کے جزائر میں جڑواں بچوں کی پیدائش بڑا گناہ ہے۔ جیلپرٹ کے جزیرے میں جڑواں بچوں کو ماں کے شکم میں باہمی رابطے کے جرم میں ایک کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ملائیشیا میں عورت کو جڑواں بچوں کی پیدائش پر کتے، بلی اور دیگر حیوانات کی پیدائش سے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، اور ان بچوں کے ماں باپ کو کتے اور بلی کی طرح پست سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ اپنے ان جڑواں بچوں کو قتل کر کے کسی حد تک اپنی اس ذلت میں کمی پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کیلنڈر تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ چاند کی ہجری تاریخ کی ابتدا پیغمبر اسلام کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت سے ہوئی، جبکہ اس وقت سن عیسوی 622 تھا۔ ہجری قمری تاریخوں میں مہینے میں 29 یا 30 دن ہوا کرتے ہیں، جن کا آغاز چاند دیکھے جانے پر ہوتا ہے۔ ہجری شمسی سورج کی گردش کے ذریعے شروع ہونے والی تاریخ موسم بہار کی ابتدا سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں مہینے کے دنوں کی تعداد ہجری قمری مہینے سے مختلف ہے، کیونکہ شمسی سال کے ابتدائی 6 ماہ کے 31 دن اور باقی 5 ماہ کے 30 دن، جبکہ آخری مہینے کے 30 کے دن 29 ہوتے ہیں۔ اس تاریخ کی ابتدا بھی ہجری قمری تاریخ یعنی ہجرت رسول خدا کے موقع پر ہوئی تھی۔ عیسوی تاریخوں کی ابتدا حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ہوئی ہے، جسے عیسوی سن کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کے سالوں کو سن عیسوی سے قبل کا دور کہا جاتا تھا۔ پارسی تاریخ کی ابتدا ساسانی شہنشاہیت کے تیسرے بادشاہ شہریار ساسانی کی بادشاہت کی ابتدا سے ہوئی، جسے یزدگرد سوئم کہا جاتا ہے۔ اس تاریخ کا آغاز سن 632 عیسوی میں ہوا، اور اس کا ہجری تاریخوں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ یہ تاریخ زرتشتوں کی تاریخ ہے۔ ارمنی تاریخ کی ابتدا ارمن کی یونانی گرجا گھروں سے جدائی کے موقع پر ہوئی، جو سن 550 عیسوی کہلاتا تھا۔ یہودی تاریخ عیسوی تاریخوں سے 3760 برس پہلے شروع ہوئی، جبکہ رومی تاریخ کی ابتدا شہر روم کی تعمیر کے موقع پر ہوئی، جسے سن عیسوی سے 753 برس قبل کا دور کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر آواز بیٹھ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بعض طبی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دھنیے کو پیس کر گرم دودھ میں ملا کر صبح ناشتے میں استعمال کیا جائے تو بیٹھی ہوئی آواز کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح دھنیا کی چند شاخیں ابال کر 1 کپ پانی کی مقدار کے برابر استعمال کریں تو آواز صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کو چولہے پر پکا کر مکھن اور زیتون کے تیل کے ساتھ کھایا جائے تو بیٹھی ہوئی آواز کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ گلاس کشمیری میوہ کے شگوفوں کو دم کیا جائے تو سینے کے لیے مفید بخش دوا ہے۔ میٹھا سوڈا گرم پانی میں ڈال کر اور اس میں 1 چائے کا چمچہ تیل ملا کر استعمال کی جائے تو مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں گردے میں پتھری کا سبب کیا چیز ہوتی ہے؟ نمبر 1 پیشاب کو روکنا، نمبر 2 شہوت کے موقع پر منی روکنا، نمبر 3 جمع کے عمل کو زیادہ طول دینا، نمبر 4 منی خارج ہونے کے بعد پیشاب نہ کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں جسم کی قوت کا باعث ہوتی ہیں؟ نمبر 1 گوشت کھانا، نمبر 2 پیاز کھانا، نمبر 3 باقلا کھانا، نمبر 4 زیتون کھانا، نمبر 5 تل کھانا، نمبر 6 انجیر کھانا، نمبر 7 کشمش کھانا، نمبر 8 حلیم کھانا، نمبر 9 دودھ پینا، نمبر 10 بھوکے پیٹ حمام سے پرہیز کرنا، نمبر 11 بہی کھانا، نمبر 12 چکور کا گوشت کھانا، نمبر 13
نورا ملنا اور جسم کے بالوں کی صفائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں بواسیر کے وجود میں آنے کا باعث بنتی ہیں؟ نمبر 1 بیت الخلا میں زیادہ بیٹھنا، نمبر 2 مچھلی اور انڈا کھانا، نمبر 3 مٹی کھانا۔ کیا آپ جانتے ہیں کن چیزوں کے ذریعے بواسیر سے نجات پائی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 انجیر کھانا، نمبر 2 تل کھانا، نمبر 3 ساگ کھانا، نمبر 4 انڈے کی زردی کھانا، نمبر 5 چاول کھانا، نمبر 6 کالی مرچ کے دانوں کو اخروٹ کے ساتھ کھانا، نمبر 7 ٹھنڈے پانی سے طہارت کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سی چیزیں آنکھوں کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے؟ نمبر 1 زبانی قرأت کے بجائے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، نمبر 2 کندر کھانا، نمبر 3 بہی کھانا، نمبر 4 پیلے جوتے پہننا، نمبر 5 سرما لگانا، نمبر 6 مہندی سے خضاب لگانا، نمبر 7 جڑ سے بالوں کو کاٹنا، نمبر 8 مسواک کرنا، نمبر 9 پیاز کھانا، نمبر 10 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، نمبر 11 مرزا ایک قسم کی سبزی کو نمک کے ساتھ کھانا، نمبر 12 کالی مرچ کے دانوں کو اخروٹ کے ساتھ کھانا، نمبر 13 گوشت کھانا، نمبر 14 سبز رنگ کی اگنے والی چیزوں اور گھاس پر نظر ڈالنا، نمبر 15 جاری یا دریا کے پانی پر نظر ڈالنا، نمبر 16 خوبصورت چہرے کو دیکھنا، نمبر 17 نماز شب پڑھنا، نمبر 18 جمعرات کے روز ناخن کاٹنا، نمبر 19 آیت الکرسی پڑھنا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو رنگ کو صاف اور چہرے کو حسین بناتی ہیں؟ نمبر 1 دہی کھانا، نمبر 2 کدو کھانا، نمبر 3 پیاز کھانا، نمبر 4 زیتون کا تیل پینا، نمبر 5 بینگن کھانا، نمبر 6 ساگ کھانا، نمبر 7 حمام کے گرم پانی سے 3 چلو پینا، نمبر 8 منقع کھانا، نمبر 9 کاسا کھانا، نمبر 10 کالے دانے اور اخروٹ کھانا، نمبر 11 انار کھانا، نمبر 12 ناک کے بال کاٹنا، نمبر 13 مردوں کا سر کے بالوں کو ترشانا، نمبر 14 کم کھانا اور پیٹ بھر کھانے سے پرہیز کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں عجیب و غریب کنویں موجود ہیں؟ سامرا میں ایک ایسا کنواں ہے جس کا پانی صاف اور ساکن ہے۔ اگر اس میں خام اینٹ پھینکی جائے تو اس سے عجیب اور بری آوازیں آتی ہیں جو 3 گھنٹے بعد جب پانی گرم ہو جائے اور ساکن ہو جائے ختم ہو جاتی ہیں۔ سراندیپ کے پہاڑ پر ایک ایسا کنواں ہے جو اس میں دیکھتا ہے اسے تیر کی مانند ایک پتھر آ کر لگتا ہے اور دیکھنے والے کو زخمی کر دیتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم کی کسی بیٹی کا مقبرہ ہے۔ پوشن کی پہاڑی پر 2 کنویں ہیں جن میں سے ایک میں جو کچھ ڈالا جائے واپس آ جاتا ہے، جبکہ دوسرے کنویں میں لاکھوں کبوتروں نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا ہے جو اڑتے ہیں اور پھر اپنی جگہ پر دوبارہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں جو بھی رسی ڈالی جاتی ہے وہ اس طرح عادی ہو جاتی ہے جیسے کسی نے اسے کینچی سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو۔ اصفہان کے پہاڑ پر ایسا کنواں ہے جس کی انتہا کا پتہ نہیں چلا۔ اسحاق سمیوری کے دور میں ایک بچہ اس کنویں میں گر گیا۔ اس کی ماں بہت روتی پیٹتی تھی۔ ایک شخص کو قید خانے سے لایا گیا جو سزائے موت یافتہ تھا۔ اسے تھیلے میں رکھ کر کنویں میں اتارا گیا اور کچھ پتھر دے دیے گئے تاکہ رسی ختم ہونے پر کنویں کے اندر ڈالے۔ اسے وہ پتھر پھینکے لیکن کوئی آواز نہیں سنی۔ اسے 7 دن اور راتیں صرف نیچے اتارتے رہے اور مسلسل پتھر پھینکتے رہے لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اسے اوپر کھینچا گیا اور پوچھا گیا اس عرصے میں اس نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا صرف تاریکی۔ دمغان میں ایسا کنواں ہے کہ جو اس کا پانی پیتا ہے اسے اسہال ہو جاتا ہے، اور اگر اس کنویں کا پانی کہیں اور لے جایا جائے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر مزید دور لے جایا جائے تو وہ خون پتھر بن جاتا ہے۔ ہندوستان میں ایسا کنواں ہے کہ جس کا پانی رواں ہو کر 2 شاخوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور 2 مختلف سوراخوں میں چلا جاتا ہے، اور سوراخ سے باہر نکلنے کے بعد ایک سوراخ سے زرد گوند کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو بہت زہریلا اور قاتل ہے، اور جب کہ دوسرے سوراخ سے نیلے گوند کی شکل اختیار کر لیتا ہے
جو بے انتہا مفید اور نایاب ہے۔ تبت کی حدود میں ایسا کنواں ہے کہ جو اس میں موجود آواز کو سن لے تو ہمیشہ سنتا رہے گا، لیکن ترکی ہو، ہندوستانی، عربی ہو، اجمی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر بارش برس جائے تو وہ سننے سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر بارش رک جائے تو سننے لگتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خراب یا حرام گوشت مچھلی کو کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی معلوم نہ ہو کہ مچھلی خراب ہے یا نہیں تو اسے پانی میں ڈال دو۔ اگر وہ پانی میں پشت کے بل گرے اور اس کا پیٹ اوپر کی طرف ٹھہر جائے تو سمجھ لو کہ وہ خراب نہیں ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو سمجھ لو کہ خراب ہے، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت تو اس کے کانوں کے اندر اکھاڑو۔ اگر سبز مائل ہو تو حرام گوشت ہوگی، اور اگر سرخ مائل ہوگی تو حلال گوشت ہوگی، اور اگر مچھلی کے پیٹ میں دوسری مچھلی موجود ہو تو دونوں حلال ہیں، اور جب بھی اس پر چھلکے ہوں تو حلال ہے ورنہ حرام ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں دم حیوانات کے لیے کن فوائد کی حامل ہے؟ توحید مفضل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند حکیم و علیم نے حیوانات کی دم میں فوائد رکھے ہیں۔ اول، جس طرح انسان لباس کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو پوشیدہ رکھتا ہے، دم حیوانات کی شرمگاہ کو پوشیدہ رکھتی ہے۔ دوم، یہ کہ دبر اور پیٹ کے درمیان گندگی جمع ہوتی ہے جس کے گرد مچھر اور مکھیاں جمع ہو جاتے ہیں، تو حیوان دم کے ذریعے پنکھے کی طرح انہیں ہٹاتا ہے۔ سوئم، یہ کہ اگر حیوان کیچڑ میں ڈوب جائے تو اسے دم کے علاوہ کسی چیز سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ چہارم، ان کی دم کے بالوں کے بے شمار فوائد ہیں کہ جن سے لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں افی، سانپ اور بادلوں کا قصہ کیا ہے؟ توحید مفضل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بادل اس کام پر موکل ہے کہ جہاں بھی اسے افی نظر آئے اس کی جانب چلا آئے، جس طرح مقناطیس لوہے کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اسی لیے جن موسم میں بادل بے شمار ہوا کرتے ہیں، افی سوراخ سے سر نہیں نکالتا، اور گرمیوں کے وسط میں جب بادل آسمان پر نہیں ہوتے وہ باہر نکلتا ہے۔ مفضل کہتا ہے، یا اپنا رسول اللہ، کیوں بادلوں کو اس پر موکل رکھا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تاکہ لوگوں کو اس کے نقصانات سے بچایا جا سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں غروب آفتاب کے کیا فوائد ہیں؟ توحید مفضل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر غروب آفتاب نہ ہوتا تو لوگوں کو آرام اور قرار حاصل نہ ہوتا، اور شدید ضرورت کی بنا پر لوگ حرص کی وجہ سے مسلسل کام کرتے رہتے اور ان کے جسم کمزور ہو جاتے، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو مال جمع کرنے، حاصل کرنے اور ذخیرہ کرنے کی اس قدر لالچ ہے کہ اگر رات کی تاریخی رکاوٹ نہ ڈالتی تو لوگ اس قدر کام کرتے کہ خود کو ختم کر لیتے، اور اگر رات وجود میں نہ آتی تو سورج کی حرارت کی شدت اس قدر بڑھ جاتی کہ حیوانات و نباتات ضائع ہو جاتے۔ لہذا قادر متعال نے سورج کے غروب کو مقرر کیا ہے، بالکل اس طرح جیسے کبھی اہل خانہ چراغ جلاتے ہیں تاکہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں، اور کبھی ضرورت کے تحت اسے بجھا دیتے ہیں تاکہ آرام کر سکیں۔ اسی لیے نور و ظلمت جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں، دونوں ہی نظام دنیا اور بنی آدم کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے کیا فوائد ہیں؟ پہاڑوں کے بے شمار فوائد امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ برف پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی رہتی ہے اور سارا سال اس میں لوگوں کے لیے نہریں اور چشمے جاری ہوتے رہتے ہیں، جبکہ پہاڑوں پر جڑی بوٹیاں اور مختلف نباتات اگتے ہیں جو زمین پر نہیں اگتے، اور جنہیں غاروں اور دروں میں رہنے والے حیوانات زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑی پتھروں کو عمارتوں کے لیے تراشا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے جواہرات اور سونے چاندی وغیرہ کے معاون رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بیمار انسان کی خلیوں سے روشنی پھوٹتی ہے جس کے ذریعے وہ دیگر انسانوں کی خلیوں کو بھی بیمار کر دیتی ہے، اور اسے پہلی بار امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسی روشنیاں موجود ہیں کہ جو بیمار انسان کے ذریعے ایک صحت مند انسان پر پڑ جائیں تو ممکن ہے اس صحیح شخص کو بیمار کر دیں۔ اس بات پر توجہ رہے کہ یا ہوا یا جراثیم کے منتقل ہونے کی بات نہیں ہو رہی،
کہ جس کے بارے میں دوسری صدی ہجری کی ابتدائی حصے میں کسی کو معلوم نہ تھا، بلکہ ایسی روشنیوں کی بات ہو رہی ہے جو دوسری تمام روشنیوں کے بجائے بعض ایسی روشنیاں ہیں کہ جن کے صحت مند انسان پر پڑنے سے اس کے بیمار ہونے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کو انسانی زندگی اور طب کے ماہرین خرافات سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ صرف جراثیم ہی ہیں جو بیماری کو صحت مند انسان تک منتقل کرتے ہیں، یا پھر وائرس اور جراثیم ہیں جو بیماری کو صحت مند انسان تک منتقل کرتے ہیں۔ وائرس کے وجود پر یقین کرنے سے پہلے وقوع بیماری منتقل کرنے کا وسیلہ سمجھتے تھے، اور بیماری کی سرایت کی جو احتیاطی تدابیر قدیم زمانے میں اختیار کی جاتی تھیں، اس میں سے بو سے احتیاط کو بنیادی اہمیت حاصل تھی، یعنی بیمار کی بو صحت مند انسان تک پہنچنے نہ پائے اور اسے بیمار نہ کر دے۔ لیکن کسی بھی دور میں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ بیمار سے پھوٹنے والی بعض خاص قسم کی روشنی اگر صحت مند انسان پر پڑ جائے تو اسے بیمار کر سکتی ہے، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتلایا۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ سائنسدانوں کے درمیان اس نظریے کو خرافات کا نام دیا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نظریے میں سچائی ہے، اور بیمار انسان سے پھوٹنے والی بعض روشنی کی کرنیں صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ پہلی بار اس حقیقت کا انکشاف ریاست ہائے متحدہ روس میں ہوا۔ روس کے شہر نووسورسک میں واقع ایک عظیم علمی تحقیقی طبی و کیمیائی اور زندگی شناسی کے مرکز میں اس بات کو علمی طریقے سے ناقابل شک نظریے کے طور پر ثابت کیا گیا کہ اولاً بیمار انسان کی خلیوں سے شعاعیں نکلتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان میں سے کچھ شعاعیں اگر صحت مند انسان پر پڑ جائیں تو اسے بیمار کر دیتی ہیں، جبکہ اس مرحلے میں بیمار اور صحت مند انسان کے خلیوں میں کسی قسم کا رابطہ نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی بیمار کے خلیوں سے وائرس یا جراثیم صحت مند کے خلیوں تک سرایت کرتے ہیں۔ اس شہر میں تحقیق کرنے والے ماہرین کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے فوٹون یعنی شعاؤں کے ایک ذریعے کی دو قسموں کو ایک ہی جاندار کے مشابہ خلیوں میں سے منتخب کیا۔ آج کے دور میں شعاؤں کے بارے میں علمی تحقیق اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ ماہرین ایک فوٹون پر بآسانی تحقیق کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ان شعاؤں کو دو مختلف حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے کو بیمار کر دیا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ بیماری کے عالم میں بھی خلیوں سے شعاعیں نکلتی ہیں یا نہیں، جبکہ وہ دوسرے خلیے جو صحیح و سالم تھے انہیں وہ مختلف حفاظتی پیک بند کر دیا۔ ایک کی حفاظتی دیوار کو کوارٹز یعنی جبکہ دوسری شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ کوارٹز کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس سے ہر قسم کی شعاعیں عبور کر سکتی ہیں۔ وہ تمام شعاعیں جو سالم خلیوں کی صورت میں کوارٹز کے حفاظتی پیک میں تھیں چند گھنٹوں کے بعد بیمار ہو گئیں، جبکہ شیشے میں موجود خلیے سالم رہے، چونکہ شیشے سے بالائے بنفشی کے علاوہ کوئی شعاع گزرنے پر قادر نہ تھی۔ یہی چیز باعث بنی کہ بالائے بنفشی کے علاوہ شعاعیں سالم خلیوں تک بآسانی پہنچ گئیں اور نتیجتاً وہ بیمار ہو گئے، جبکہ شیشہ جو بالائے بنفشی کے علاوہ ہر قسم کی شعاع کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے، لیکن بنفشی شعاع سالم خلیوں تک نہیں پہنچ سکتی، لہذا وہ سلامتی کے ساتھ محفوظ رہے اور بیمار نہ ہوئے۔ اسی تجربے کو مختلف بیماریوں میں مختلف یا ملتی جلتی شعاؤں کے ذریعے کئی سالوں کے عرصے میں 5000 مرتبہ دہرایا گیا تو نتیجہ ہر بار وہی تھا، اور ان کو بیماری بھی وہی تھی جو بیمار کے بیمار خلیوں میں موجود ہوا کرتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ جامد اور دافع اجسام کم و بیش شفاف نظر آتے ہیں، جبکہ جامد اور جاذب اجسام غیر شفاف ہوتے ہیں۔ فزکس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ بیانات دی ہیں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں بتائے، اور ان کے بعد 19ویں اور 20ویں صدی تک کسی کی عقل میں نہیں آئے کہ ان کو بیان کرے۔ فزکس کے موضوع پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے قانون بنایا جو اجسام کے شفاف اور غیر شفاف ہونے کے بارے میں ہے۔
آپ نے فرمایا کہ جو بھی جسم جامد اور جاذب ہوگا وہ غیر شفاف ہوگا، جبکہ جو جسم جامد اور دافع ہوگا وہ کم و بیش شفاف نظر آئے گا۔ ان سے پوچھا گیا جاذب کیا ہوتا ہے تو جواب دیا حرارت۔ اس فزیکی نظریے کو علمی قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کس طرح اس جدید نظریے کو کوئی شخص سن 700 اور دوسری صدی ہجری کے ابتدائی حصے میں بیان کر سکتا ہے۔ آج اگر 100 پڑھے لکھے افراد سے یہ سوال کیا جائے کہ کیوں کر کوئی جسم شفاف اور دوسرا جسم غیر شفاف نظر آتا ہے تو وہ جواب دینے پر قادر نہیں ہوں گے۔ کیا وجہ ہے کہ لوہا گاڑھا اور غیر شفاف جبکہ چینی کے برتن وغیرہ درخشاں نظر آتے ہیں؟ آج کی فزکس کہتی ہے کہ جس جسم کے اندر سے حرارت کی موجیں بآسانی گزر جائیں اور وہ حرارت کی ترسیل کرنے والا ہو اور الیکٹرو میگنیٹک امواج یعنی الیکٹرسٹی اور میگنیزم امواج کی ترسیل کر سکے وہ دھندلا ہوتا ہے، لیکن جن اجسام میں سے حرارت بخوبی گزر نہ سکے اور جو الیکٹرو میگنیٹک امواج کو اپنے اندر سے گزرنے نہ دے وہ چمکیلے ہوتے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حرارت جذب کرنے والے اجسام گہرے جبکہ حرارت جذب نہ کرنے والے اجسام کم و بیش شفاف ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نظریے میں جذب ہونے کا موضوع دو متضاد پہلوؤں کی طرح توجہ کا مرکز ہے، اور یہی موضوع سبب بنا ہے کہ ان کا اجسام کے شفاف یا غیر شفاف ہونے کے بارے میں نظریہ آج کے فزیکی قوانین سے مطابقت رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں گرم مزاج اور سرد مزاج انسان کی کیا نشانیاں ہیں؟ گرم مزاج انسان کی نشانیاں: نمبر 1، اس کی ناک سے نزلہ کم بہتا ہے۔ نمبر 2، اس کی نیند کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، زیادہ سوچتا ہے۔ نمبر 4، سر چکراتا ہے۔ نمبر 5، خوفناک خواب دیکھتا ہے۔ سرد مزاج انسان کی نشانیاں: نمبر 1، سفید کھال۔ نمبر 2، نیند زیادہ آتی ہے۔ نمبر 3، سست ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جلد تھک جاتے ہیں۔ نمبر 5، جلد کوئی بات بھول جاتے ہیں۔ نمبر 6، جلد سو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شلوار پہننے کا رواج کس دور میں شروع ہوا؟ عدل الشعراء نامی کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کی جانب وحی بھیجی کہ زمین مجھے تیری شکایت کر رہی ہے کہ میں ابراہیم کے پوشیدہ مقامات کو دیکھتی ہوں، لہذا ایسی شلوار پہنو کہ جس سے وہ مقامات زمین سے پوشیدہ رہیں اور زمین ان حصوں کو دیکھ نہ سکے۔ جناب ابراہیم کے دور تک لوگوں کے درمیان شلوار پہننے کا رواج نہ تھا اور لوگ لنگی پہن کر اپنی شرمگاہ کو چھپایا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سا عمل غذا کو جلد ہضم کر دیتا ہے؟ طب الرضا میں حضرت سامن الحجج سے منقول ہے کہ کھانے کے بعد لیٹ جاؤ اور سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں پر رکھو، اس سے غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کروٹ پر لیٹو تو الٹی کروٹ لیٹو، اور کھانے کے بعد چہل قدمی کرو چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ ہو، اور جمع کے بعد پیشاب کرو چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اور نہانے کے بعد سو جاؤ چاہے 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں حمل کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ عمل تجربہ شدہ ہے کہ جسے بہت آزمایا گیا ہے اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک رسی کو ہاتھ میں لے کر اس پر سورہ مبارکہ یاسین پڑھی جائے، اور جب ہر مبین پر پہنچے تو رسی میں گرا لگائے۔ 6 مبین تک یہی کرے، اور 7ویں مبین پر پہنچے تو ایک فولادی تالا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں موجود ہونا چاہیے۔ وہ شخص 7 گرا کمر میں لگائے، اور یہ گرا جو رسی کو کمر میں باندھنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اور دوسرا شخص تالے کو بند کرے۔ یہ رسی تالے کے ہمراہ بندھی رہے گی، اور جب وضع عمل کا وقت قریب آئے گا تو دونوں کو کھول دیا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کاغذ پر لکھا جائے کہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے؟ اگر کوئی پیاس کے پانی سے کاغذ پر کچھ لکھے تو لکھائی نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر اس لکھے ہوئے کو آگ پر گرم کیا جائے تو بھورے رنگ کی لکھائی ظاہر ہوگی جسے پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں گھڑی دیکھے بغیر کس طرح وقت بتایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ دن کے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں تو کسی ہموار مقام پر اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس کا سایہ زمین پر پڑے،
اگر سایہ اسی قدم کا ہو تو 1 گھنٹہ گزر گیا ہوگا، اور اگر 40 قدم کا ہو تو اگر سایہ 80 قدم کا ہو تو 1 گھنٹہ گزر گیا، اور اگر 40 قدم کا ہو تو 2 گھنٹے، اگر 20 قدم کا ہو تو 3 گھنٹے، اور اگر 10 قدم کا ہو تو 4 گھنٹے، اور اگر 3 قدم ہو تو 5 گھنٹے، اور اگر سایہ نہ ہو تو نصف النہار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مکھیاں جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں، لہذا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مکھی ان فضول اور بے انتہا گندے حشرات میں سے ہے جو گرمیوں اور ایام بہار میں ہمہ وقت نظر آتی ہیں۔ مکھی کو اس طرح خلق کیا گیا ہے کہ اسے جراثیم منتقل کرنے میں بے پناہ مہارت حاصل ہے، کیونکہ اس کا سراپا یہاں تک کہ اس کے پروں پر روئیں اور بال ہیں جو ہر چھوٹی چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے پاؤں کے نیچے ایسے روئے چپکے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ دیوار اور چھت پر آسانی سے حرکت کر سکتی ہے، اور انہی روؤں کے ذریعے مختلف قسم کے جراثیم کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کر دیتی ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مکھی ہر اڑان میں 30 سے زیادہ قسم کے جراثیم کو اپنے ساتھ اٹھا کر 20 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے۔ مادہ مکھی ہر مرتبہ 100 سے 150 تک انڈے دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں عقرب مسخ شدہ حیوانات میں سے ہے؟ معتبر حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ عقرب مسخ شدہ ہے۔ وہ ایسا مرد تھا جو چغل خور تھا اور لوگوں کے درمیان لگائی بجائی کر کے ان کو دشمنی پر اکساتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں زمین کا بھی وزن بڑھ جاتا ہے؟ بورلی کے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ آخری 6 لاکھ سالوں میں شہاب کے سقوط کے باعث زمین کا وزن 40 ملین ٹن بڑھ گیا ہے، اور اس میں مسلسل اضافے کے باعث دن اور رات کے طویل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، واللہ عالم۔ کیا آپ جانتے ہیں انسانی جسم میں کتنی رگیں ہیں؟ بزرگوں اجل علامہ مجلسی بحر الانوار کی جلد نمبر 14 میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آج جناب نے فرمایا انسان کی 360 رگیں ہیں کہ جن میں سے 180 رگیں حرکت میں رہتی ہیں جبکہ باقی 180 رگیں ساکن رہتی ہیں۔ اگر ساکن رگوں میں سے کوئی رگ حرکت میں آ جائے یا حرکت کرنے والی رگ میں سے کوئی رگ ساکن ہو جائے تو انسان سو نہیں سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آگ کی مختلف اقسام ہیں؟ مفضل کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ایک ایسی آگ جو کھاتی ہے اور پیتی ہے، جبکہ ایک ایسی آگ ہے جو کھاتی ہے مگر پیتی نہیں، جبکہ ایک ایسی آگ ہے جو پیتی ہے مگر کھاتی نہیں، اور یہ ایسی آگ بھی ہے جو نہ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ آگ جو کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے بنی آدم اور حیوانات کے اندر موجود آگ ہے، جس سے مراد غریزہ خواہشات کی حرارت ہے، جس کی بنا پر وہ کھاتے اور پیتے ہیں۔ وہ آگ جو کھاتی ہے لیکن پیتی نہیں، لکڑی سے جلنے والی آگ جو لکڑی کو کھا لیتی ہے، وہ آگ جو پیتی ہے مگر کھاتی نہیں، درخت کی آگ ہے جیسے کہ درخت زمین سے پیتا ہے، اور جو آگ اس میں پوشیدہ ہے وہ پانی پیتی ہے، اور وہ آگ جو نہ پیتی ہے اور نہ کھاتی ہے وہ آگ ہے جو خاص قسم کے پتھروں سے وجود میں آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شدت بیماری میں اعضاء کی جلن کا کس طرح علاج کیا جا سکتا ہے؟ اگر جسم کے اعضاء کی جلن آگ یا کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے ہو تو اس کا علاج دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر سوزش کی وجہ سے صرف اور صرف حرارت ہو، یعنی جسم میں صفرا کا غلبہ ہو گیا ہو یا بلغم اور صفرا کے ملنے کی بنا پر سوزش اور جلن وجود میں آئی ہو تو دونوں صورتوں میں پینا یا جسم کے اوپر ملنا جلن کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سکنجین کو تربوز کے ساتھ مخلوط کر کے کھانا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کے چالاک اور ذہین ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ و عاجل شیخ کلینی کی کافی نامی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب بچے کے بیضے نرم و سست اور اس کا اعلی تناسل چھوٹا ہو تو اس کی جانب سے خیر کی امید رکھو اور اس سے مطمئن رہو، اور اگر اس سے سخت اور اس کا اعلی تناسل بڑا ہو
تو اس سے خیر کی امید نہ رکھو اور جان لو کہ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہو گے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں بچپن میں بچے میں بد اخلاقی پسندیدہ ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر حلم اور بردبار بن جائے، اور روایت ہوئی ہے کہ ذہین ترین بچے وہ ہیں جو کتابوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کا رونا مختلف قسم کا ہوتا ہے؟ بچوں کے گریے کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اول مرضی کا رونا، دوم درد سے رونا، سوم غصے کا رونا، چہارم غم کا رونا۔ اول اپنی مرضی اور مصروفیت رکھنے کے لیے رونا، جس طرح بچے کو جسمانی کھیل کود سے مزہ آتا ہے اسی طرح اس قسم کے گریے سے بھی اسے لطف آتا ہے۔ آپ اس کے اطراف میں رہتے ہیں اور اسے سکون دیتے ہیں، اسی طرح کبھی کبھار اسے رونے دیں۔ بچہ جس طرح انگلی منہ میں ڈالنے اور دودھ پینے کے بعد ماں کے پستانوں سے کھیلنے میں اختیار رکھتا ہے، اسی طرح وہ اپنی مرضی سے رونے کے لیے بھی مختار ہے۔ جس طرح ہم اپنی سوچ کو گفتگو کے ذریعے بیان کرتے ہیں، اسی طرح بچے بھی جو کچھ ان کے اندر گزر رہی ہوتی ہے اپنے دل کو رو کر خالی کرتے ہیں۔ اس قسم کے رونے سے وہ دلی سکون و اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ دوم درد کی وجہ سے رونا، جو کہ تقریباً واضح ہے۔ قدرتی طور پر ماں کو خبر ہو جاتی ہے کہ اس کا جگر گوشہ اذیت میں، بچہ درد کے مارے ملتسمانہ فریاد کرتا اور روتا ہے اور کسی حد تک سمجھا لیتا ہے کہ وہ درد جسم کے کس حصے میں ہے، جیسا کہ پیٹ میں درد کے موقع پر وہ پاؤں سمیٹ لیتا ہے، یا اگر زیادہ روشنی اس کی آنکھوں کو تنگ کر رہی ہو تو اپنے سر کو ماں کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ بھوک بھی درد کی قسم ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، جیسے ہی اسے دودھ ملے گا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ بچے کی دنیا میں آمد کے بعد پہلا رونا بھی درد ہی کی بنا پر ہوتا ہے۔ سر درد اور خوف کی بنا پر رونا بھی درد کے مارے رونے کی قسم ہو سکتی ہے، اسی لیے درد کے مارے رونا ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ گندا ہو جاتا ہے تو رونے لگتا ہے اور اس طرح گندگی سے پریشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوئم بچے غصے کا رونا، کبھی کبھار والدین بچے کو غصہ دلاتے ہیں اور وہ رو کر اپنا دل خالی کرتا ہے۔ اگر بچہ زیادہ غصے میں ہو تو پھر روتا نہیں بلکہ لات مارتا ہے، چیختا ہے، کاٹتا ہے، چھینتا ہے۔ غصے کی بنا پر رونے پر اشک نہیں بہتے۔ چہارم غم کا رونا، جس سے یہ بات ثابت ہے کہ بچے نے نفسیاتی اعتبار سے ترقی کی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ گریہ کی کوئی بھی قسم تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ موقع محض پر خود ہی بچے کو رونا آتا ہے۔ بچوں کے رونے کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی چند احادیث پر توجہ فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے گریہ کریں تو انہیں مت مارو، کیونکہ پہلے 4 ماہ ان کا رونا شہادت لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرے 4 ماہ میں پیغمبر پر صلوات ہے، اور تیسرے 4 ماہ میں اپنے والدین کے لیے دعا ہے۔ مفصل دوسری معتبر حدیث بیان کرتے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا اس بچے کے متعلق جو بلا وجہ ہنستا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے روتا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی ایسا بچہ نہیں جو اپنے امام کو نہ دیکھے اور ان سے بات نہ کرے۔ جب امام غائب ہو جاتے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور جب وہ بولنے پر قادر ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے وہ بھول بھی جاتا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جب بچے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو ان کے جسم میں رحم کی رطوبت موجود ہوتی ہے جو کہ ان بچوں کے لیے مضر ہے۔ یہ رطوبت عروق کو دبانے سے ہی نکل جاتی ہے اور یہ بچے کے رونے کے ذریعے ہی ممکن ہے، بس بچوں کا رونا طبی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نادان انسان کی 6 نشانیاں ہیں؟ معتبر حدیث میں رسول خدا سے منقول ہے کہ 6 چیزوں سے جاہل کی پہچان ہوتی ہے۔ اول بیجا غصہ کرنا، دوم بیجا گفتگو کرنا، سوم موقع محل کے خلاف عطا کرنا، چہارم راز فاش کرنا، پنجم ہر کسی پر اعتبار کرنا، ششم دوست اور دشمن کو نہ پہچاننا۔ کیا آپ جانتے ہیں سردیوں میں سورج زمین کی گرد کے نزدیک ہوتا ہے، اس کے باوجود سردیوں میں موسم کیوں ٹھنڈا رہتا ہے؟ سردیوں کی ابتدا میں سورج زمین سے 50 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر قریب واقع ہوتا ہے، اس کے باوجود موسم کیوں سرد رہتا ہے؟ اور گرمیوں میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ علم نجوم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں سورج غیر متقسم اور مؤدب زمین پر پڑتا ہے،
جس کے نتیجے میں حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو علاقے قطب شمالی سے نزدیک تر ہوں وہاں زیادہ سخت سردی پڑتی ہے۔ دوسری وجہ دنوں کا چھوٹا ہونا ہے، جس کی وجہ سے سورج زیادہ نہیں رہتا۔ تیسری وجہ پہلے دن کا دوسرے دن پر اثر انداز ہونا ہے، کیونکہ پہلے دن کی سردی دوسرے دن کے سرد ہونے میں مدد دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں میٹھے اور نمکین پانی کے وزن میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کشتی رانی اور تیراکی کے اعتبار سے دریا کے پانی کے مخصوص وزن کو بے پناہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ارشمیدس کے قانون کے مطابق مایع میں تیرنے والے جسم کا حجم مایع کے وزن کے برابر کم ہو جاتا ہے۔ جس جسم کا حجم 1 میٹر مکعب ہوتا ہے، اگر وہ میٹھے پانی میں قرار پائے تو اس کے وزن سے 1000 کلو گرام کم ہو جاتا ہے، اور اگر سمندر کے پانی میں قرار پائے تو اس کے وزن سے 1028 کلو گرام وزن کم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کشتی میٹھے پانی میں 10,000 ٹن وزن اٹھانے پر قادر ہے، وہ نمکین پانی میں 10,282 کلو گرام وزن اٹھانے پر قادر ہوگی۔ اسی طرح 80 کلو گرام رکھنے والا شخص سمندر کے پانی میں 2/24 کلو گرام ہلکا ہو جائے گا۔ نتیجتاً وہ نمکین پانی میں میٹھے پانی سے زیادہ آسانی سے تیر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دریا میں محلول کی صورت میں سونا موجود ہے؟ لکھا گیا کہ سمندر کے پانی میں محلول کی صورت میں سونا پایا گیا ہے۔ ہر ایک مکعب میٹر پانی میں 50 ملی گرام سونا موجود ہے، اور اگر سمندروں کے پانی میں موجود سونے کی مکمل مقدار معلوم کرنا چاہیں تو 50 ملی گرام کو زمین میں موجود پانی کی مجموعی مقدار 1303 ملین کلو میٹر مکعب سے ضرب دے دیں، اور جو نتیجہ آئے اسے 3 خرب افراد میں تقسیم کر دیں تو ہر چھٹے شخص کو 22 ٹن سونا ملے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں جسم میں خوشی اور غم کا مقام کون سا ہے؟ محمد بن مسلم سے حدیث نقل کی گئی ہے، وہ کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے بچپن میں پوچھا کہ ہنسی کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا عقل اور تعقل کا تعلق دل سے ہے، جبکہ حزن و اندو کا تعلق جگر، سانس اور ہنسی کا تعلق پھیپھڑوں سے ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان کے سر کے بال باقی بدن سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا مہربان نے سر کو بالوں سے پر کر رکھا ہے، کیونکہ جب سر میں پسینہ ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کو کی جانب بہتا ہے، جبکہ مانگ نہروں کی مانند ہے کہ جب پسینہ جاری ہوتا ہے تو ان میں بہنے لگتا ہے اور پیشانی کے 2 اطراف سے بہہ جاتا ہے، تاکہ زہریلا پسینہ آنکھوں میں نہ جائے اور آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے اور اندھی نہ ہو جائیں، کیونکہ پسینے سے جسم کے امراض خارج ہوتے ہیں، لہذا جس جسم کو زیادہ پسینہ آتا ہے اس کو بیماری کمتر لاحق ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان کے لیے سخت ترین لمحات کون سے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام پر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے لیے سخت ترین لمحات 3 ہیں۔ نمبر 1 جب انسان ملک الموت اسرائیل کو دیکھتا ہے، نمبر 2 جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا، نمبر 3 جب انسان کو حساب کے لیے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ انسان جنتی ہے جہنمی۔ کیا آپ جانتے ہیں توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید کی 4 اقسام ہیں۔ اول توحید ذاتی، خدا ایک واحد ہے۔ دوم توحید صفاتی، خدا کی صفات اس کی ذات ہی ہے۔ سوم توحید افعالی، خدا نے مخلوقات کو خود پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چہارم توحید عبادی، تمام مخلوقات تکونی طور پر اسی کی پرستش کرتے ہیں اور صرف انسان ہے جسے بااختیار خلق کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں 8 افراد ہم نام ہیں؟ امام کے اصحاب میں 8 افراد کے نام حشام ہیں اور ان سب نے امام سے حدیث نقل کی ہے۔ نمبر 1 ابو محمد حشام بن حکم، نمبر 2 حشام بن سالم، نمبر 3 حشام کندی، نمبر 4 حشام معروف با ابو عبداللہ بزاز، نمبر 5 حشام سیدانی، نمبر 6 حشام خیاط، نمبر 7 حشام بن یزید، نمبر 8 حشام بن مسنا،
مصنع کوفی: کیا آپ جانتے ہیں انسان کا سر 2 ہڈیوں کے چادر سے کیوں بنایا گیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سر کو خدا نے 2 ہڈیوں کی چادر سے اس لیے بنایا ہے کہ سر سوچ اور افکار کا مرکز ہے اور اسی لیے ہمیشہ گرم ہوتا ہے اور مغز میں زیادہ بخارات وجود میں آتے ہیں۔ اگر سر پر ہڈی کی ایک چادر ہوتی تو بخارات کے خارج ہونے کی جگہ نہ ہوتی اور انسان سر درد میں مبتلا رہتا، لیکن 2 پارچوں کی ہڈیوں کی بنا پر اس میں بخارات کا عمل دخل اور خروج زیادہ ہے اور انسان سر درد کا شکار نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں حیوانات بھی انسانوں کی طرح اپنے مردوں کو چھپاتے ہیں؟ قابیل کا حابیل کو قتل کرنے کے واقعے میں 2 پرندوں کے نزاع کے بعد ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اسے خاک میں چھپا دیا اور اس طرح قابیل کو تعلیم دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سارے حیوانات اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، حالانکہ حیوانات، چرند، پرند اور ریگنے والے پرندوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن صحرا و دشت میں وغیرہ میں ان کے اجسام نظر نہیں آتے مگر شاذ و نادر۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کہیں شکار شدہ جانور ہو یا کسی درندے نے کسی جانور کو ہلاک کر دیا ہو۔ حیوانات جب اپنی موت کے قریب پاتے ہیں تو مخفی مقامات پر چلے جاتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صحرا جانوروں کے اجسام سے پر ہوتے جن سے ہوا میں تعفن پھیلتا اور طاعون اور مختلف قسم کی بیماریاں لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پہلی مرتبہ شیخ علی نے بم ایجاد کیا؟ 586 سن ہجری میں یورپ کے سیلبیوں اور فلسطین کے مغربی کنارے مدریاترا پر آباد شہر عکا کا محاصرہ کیا تو خوریز جھڑپیں ہوئی اور محاصرہ طویل ہو گیا تو عکا شہر کی اونچی دیواریں صلیبی جنگ لڑنے والوں کی کامیابی میں رکاوٹ بنی۔ انہوں نے اس کا حل نکالنے کے لیے نئی تدبیر سوچی۔ انہوں نے شہر کے کنارے پر 7 گز کی بلندی پر 5 منزلہ اونچا ٹاور بنایا اور اس کے نیچے لوہے کے پہیے لگائے جس سے وہ اس ٹاور کو جہاں چاہتے لے جاتے۔ قلعے کے اطراف انہوں نے پکی سڑک بنائی، ہر منزل اور ٹاور کی دیواروں میں انہوں نے آگ سے محفوظ رکھنے والا مادہ بھرا اور اس پر بھیگی ہوئی گائے کی کھال بچھا دی تاکہ آگ نہ لگے۔ اب مسلمان جس قدر تیل کے گولے اور آتش گیر مادہ پھینکتے اس ٹاور میں آگ نہ لگتی تھی۔ صلیبی افراد ٹاور پر چڑھ کر اسے شہر سے متصل کر کے تیر اندازی کرتے اور آگ پھینک کر شہر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے۔ بالآخر خوارزم کے رہنے والے علی ابن شیخ جو زہد میں معروف تھے اور شام کی جانب ہجرت کر کے آئے تھے اور مدرسے کے کمرے میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، ایک دن شہر کے گورنر بہاؤالدین قراقوش کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ شہر کے دفاع کے لیے نصب کی گئی منجمکوں کی ذمہ داری انہیں دے دی جائے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں تیار کی ہیں جس سے وہ صلیبی افراد کے ٹاور کو تباہ کر سکتے ہیں۔ قراقوش نے ان کی اس بات کو اہمیت نہ دی اور کہا کہ جب شہر کے بڑے بڑے پہلوان کچھ نہ کر سکے تو ایک طالب علم کیا کر سکے گا۔ لیکن علی بن شیخ بھی عملی انسان تھے، وہ مسلسل شہر کے بزرگان کو لے کر قراقوش کے پاس آتے رہے اور آخرکار ان بزرگان کی سفارش اور اصرار کی بنا پر منجمکوں کی سربراہی اس کے سپرد کر دی گئی۔ اس نے پہل پیتل سے خالی توپیں بنائیں اور حکم دیا کہ چند دنوں تک خالی توپیں ٹاور کی جانب چلائی جائیں تاکہ نشانہ لینے میں غلطی نہ ہو اور فائر کرنے اور مہارت حاصل ہو جائے۔ ان حرکات کے سبب صلیبی خالی نالیوں کو مذاقاً دوبارہ شہر میں پھینک دیتے تھے۔ تیسرے دن اس نے ان نالیوں کو آتش گیر مادوں سے بھر کر شہر کا دفاع کرنے والوں کے حوالے کیا اور ان کو بھرپور تاکید کی کہ ان بموں کے پھینکنے میں مکمل مہارت کا ثبوت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بم قلعے کی دیواروں پہ گر جائے اور دیوار منہدم ہو جائے۔ جب وہ بم ٹاور پر گرے تو زبردست دھماکہ ہوا اور پیتل میں بنے ذرات گولیوں کی مانند ٹاور میں موجود لوگوں پر گرے اور انہیں زخمی کر دیا۔ ٹاور میں آگ لگ گئی جب تک سپاہی آگ بجھائیں دوسرا اور پھر تیسرا گولہ آیا جس سے کچھ مر گئے اور کچھ فرار ہو گئے اور سارا ٹاور تباہ ہو گیا۔ گورنر نے شیخ کو سلطان صلاح الدین کی خدمت میں بھیجا۔ سلطان نے عزت و اکرام کے بعد بڑی مقدار میں نقد اشیاء اور جائیداد اسے انعام میں دیے، لیکن اس نے ان میں سے کوئی بھی قبول نہ کیا۔ اس سے بم بنانے کی ترکیب مانگی گئی تو اس نے نہ دی اور کہا کہ اگر اس ترکیب کو مسلمان مسلسل استعمال کرتے رہے
تو یقیناً نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن دشمن تک پہنچ جائے گی اور انسانی نسل کشی رواج پائے گی۔ شیخ علی نے درمیان راہ میں اس ترکیب کو اس خوف سے پھاڑ دیا کہ مبادا دشمن ان تک دسترس حاصل نہ کر لے اور اسے پانی میں پھینک دیا۔ درود و سلام ہو ان مردان مجاہد پر کہ جنہوں نے شدید مشکلات میں بھی انسان دوستی کو دو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور انسانی مستقبل کو انسان کش اسلحے کے خطرے سے دوچار ہونے کے بارے میں فکر مند رہے۔ کہاں ہے اب شیخ علی جو دیکھے کہ کیسے کیسے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تیار ہو چکے ہیں جو نسل انسانی کے لیے خطرے کی علامت بن چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں 4 چیزوں کی حفاظت انسان پر واجب ہے؟ پہلی چیز عقل ہے جس کی حفاظت انسان پر واجب ہے۔ دوسری چیز جان ہے اور جان کی حفاظت واجبات میں سے۔ تیسری چیز مال کی حفاظت ہے کہ مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنے سے محفوظ رکھنا واجب ہے۔ چوتھی چیز ناموس ہے کہ جس کی حفاظت میں کوشاں رہنا انسان پر واجب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نصارہ کا کیا عقیدہ ہے اور حلولیہ کون لوگ ہیں؟ نصارہ کا عقیدہ یہ کہ خدا نے جناب عیسیٰ اور مریم کے اندر حلول کیا ہے اور ان کے ساتھ متحد ہوا ہے اور اس طرح وہ 3 اقلیموں کے قائل ہیں، خدا، عیسیٰ اور روح القدس۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہونے کے باوجود 3 بھی ہیں، 3 کے باوجود ایک ہی ہیں، یعنی بلا چوں چرا کہو خدا یعنی ایک میں 3 اور 3 میں 1۔ قرآن میں متعدد آیات میں اس مذہب کی نفی کی گئی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے نصارہ کے ساتھ مباہلہ بھی کرنا قبول کیا، اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا مذہب باطل ہے تو مباہلہ کرنے پر تیار نہ ہوئے اور سر کو جھکا لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں علی الہی کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ خدا نے حضرت علی میں حلول کیا ہے اور ان سے اتحاد کیا ہے اور کائنات کے تمام امور حضرت علی کے حوالے کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا حضرت علی کی صورت میں جلوہ گر ہے، چونکہ وہ حضرت علی کی ذات کو خدائی کی ذات سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدے کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بابی اور بہائی کا کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ حابی اور بہائی کا گمراہ فرقہ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا سید علی محمد باب اور حسین علی میں جلوہ گر ہوا ہے اور ان میں اور خدا میں اتحاد ہوا ہے۔ باب کہتا ہے انی انا ان اللہ المسجون، یعنی میں تمہارا وہی خدا ہوں جو اس وقت گرفتار ہے۔ دوسرا کہتا ہے اندھے ہو جاؤ تاکہ میرے اندر خدا کا جمال دکھ سکو، اور بہرے ہو جاؤ تاکہ خدا کی خوبصورت آواز مجھ سے سن سکو۔ باب اپنے پیروکاروں کو خدا کے جانور کہتا ہے، بلکہ یہ لوگ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حنابلہ کن عقیدوں کے مالک ہیں؟ احمد بن حنبل 4 عمومی مذاہب میں سے ایک مذہب کا پیشوا ہے۔ اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ خدا جسم میں حلول کرتا ہے، چنانچہ کہ کہتے ہیں خدا خوبصورت اور جوان مرد کی شکل اختیار کرتا ہے اور جمعے کی شب کو سفید گدھے یا اونٹ پر سوار ہو کر مساجد کی چھتوں پر اترتا ہے اور اپنے عبادت گزار بندوں کو نزدیک سے دیکھتا ہے، اور سنا گیا ہے کہ وہ خدا کے گدھے کے لیے چھتوں پر جو اور گھاس ڈالتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفیوں سے تعلق رکھنے والے بعض عارف حضرات کہتے ہیں کہ خدا عارف اور مرشد انسانوں میں حلول کرتا ہے اور اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پیروکار نماز کے دوران ایجا کا نعبد پڑھتے ہیں، مرشد کی صورت کو ذہن میں لائیں اور اسے مخاطب کریں۔ یہ لوگ اس قدر اس بات میں آگے بڑھ گئے ہیں اور غلو کرنے لگے ہیں کہ بے بنیاد اور بے دلیل خرافات بکنے لگے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں غسل جنابت کے کیا فوائد ہیں؟ ڈاکٹر جزائری کی کتاب مکتوب الاسلام میں آیا ہے کہ انسانی اعصاب کے درمیان 2 مخصوص عصب موجود ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ کام کرتے ہیں۔ سمپونگ نامی عصب دل کی دھڑکن کو تیز رکھتا ہے جبکہ پھیپھڑوں کے کام کو سست کرتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی کرتا ہے، لیکن پیراسموکنگ بلڈ پریشر میں کمی واقع کر کے دل کی دھڑکن کو کم کرتا ہے اور بعض دیگر اعضاء کے عمل کو جاری رکھنے میں مددگار واقع ہوتا ہے۔ دونوں اعصاب جنسی اعمال میں عمل دخل رکھتے ہیں اور ان کے درمیان اعتدال برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان صحت مند رہے۔ جنسی میلاد کے دوران دونوں اعصاب کے درمیان میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق جنابت کے بعد غسل کا بجا لانا ان اعصاب کو اثر و منظم ہونے میں مدد دیتا ہے
تاکہ انسان دوبارہ نفسیاتی سکون اور خوشی کو حاصل کر سکے۔ یہ غسل جنابت کا ایک فائدہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سور بہت گندا جانور ہے۔ سور وہ جانور ہے جس کے نر سور نر ہی کے ساتھ لواط کرتے ہیں، اور سور جب اپنی مادہ سے ملاپ کرتے ہیں تو اختتام پر اپنی مادہ کو دیگر سوروں کے پاس ملاپ کروانے کے لیے لے جاتا ہے۔ سور ہر 4 ماہ میں بچہ پیدا کرتا ہے، اور ہر نر سور سے 20 بچے پیدا ہوتے ہیں جو 20 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ سور مردار اور کیکڑا کھاتا ہے، جگالی نہیں کرتا، اس کے میدا نہیں ہوتا اور اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں ساہی جنگلی خاردار چوہا کو کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے لومڑی کے۔ ساہی سے کوئی جانور مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ گولے کی مانند خود کو سمیٹ لیتا ہے، لہذا کوئی جانور اسے دانت سے نہیں مار سکتا، یہاں تک کہ سانپ بھی اسے ڈس نہیں سکتا۔ لیکن لومڑی جب ساہی کو دیکھتی ہے تو اس کی پشت پر پیشاب کر دیتی ہے، جس کی حرارت سے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور پھر لومڑی اچک کر اس کا سر دبوچ لیتی ہے اور اسے کھا لیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بعض حیوانات کچھ عرصے تک کھانا نہیں کھاتے لیکن کمزور بھی نہیں ہوتے۔ شیر کو اگر 4-5 ماہ تک شکار نہ ملے اور ریچھ سردیوں میں کسی سوراخ میں چلا جائے اور ایک عرصے کے لیے سو جائے اور 7 سالوں تک کچھ نہ کھائے، تب بھی یہ اسی قوت کے ساتھ باقی رہیں گے اور ان میں سے کوئی بھی بھوک کی بنا پر نہیں مرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں بندر مسخ شدہ حیوانات میں سے ہے۔ خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے روز مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے نہ سنی اور ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑتے رہے، اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جمعے کے دن جال پھیلا دیتے تھے اور اتوار کے روز سمیٹ لیتے تھے۔ خدا نے بھی ان کو بندر کی صورتوں میں مسخ کر دیا، اور ہر مسخ شدہ جانور کی طرح یہ بھی 3 دن میں مر گئے، چنانچہ ان کی نسل آگے نہیں بڑھی سوائے ان کے کہ جن کو خدا نے بندروں کی صورت ہی میں پیدا کیا۔ یہ بھی یاد ہے کہ بندر کو تیرنا نہیں آتا۔ کیا آپ جانتے ہیں گھوڑے کی عمر کتنی ہوتی ہے اور وہ کس سے ڈرتا ہے اور کس کا دشمن ہوتا ہے؟ گھوڑے کی عمر عمومی 45 سال ہوتی ہے۔ تمام جانوروں کے دانت بڑھاپے میں کالے پڑ جاتے ہیں، لیکن گھوڑے کے دانت روز بروز سفید ہوتے جاتے ہیں۔ گھوڑے کے پٹا اور تلی نہیں ہوتے اور وہ پانی میں اپنے سائے سے ڈرتا ہے اور اونٹ کا دشمن ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سے حیوانات تیز نگاہیں رکھتے ہیں؟ گھوڑا، عقاب، ہدہد اور بلی رات کو وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے دیکھنے پر قادر نہیں ہوتے۔ کیا آپ جانتے ہیں نمرود اور سکندر کس دودھ سے بڑے ہوئے ہیں؟ نمرود زنا کا نتیجہ تھا اور وہ شیر اور چیتوں کے دودھ ساتھ بڑا ہوا، جبکہ سکندر نے بکری کا دودھ پی کر پرورش پائی۔ کیا آپ جانتے ہیں رسم الخط کب ایجاد ہوئی؟ متوکل کے دور حکومت میں اس کے وزیر محمد ابن مقلہ نے نسخ کو ایجاد کیا۔ اس سے قبل خط کوفی رائج تھا۔ بعد میں وزیر کے ہم سریاتی نے خط نسخ کی تکمیل کا کام سر انجام دیا۔ بعد ازاں شاہ عباس دوئم کے دور میں میر عماد کے استاد میر علی نے نسخ کو ایجاد کیا، جبکہ خط شکستہ کو مرزا اشفیائی اجمی نے ایجاد کیا، جبکہ بعد میں آنے والوں میں درویش نامی شخص نے اسی کی تکمیل کا کام سر انجام دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یقین کے کتنے درجات ہیں؟ یقین کے 3 درجات ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ مثال کے طور پر اگر انسان دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی موجودگی کا یقین کر لے تو یہ علم الیقین ہے، اور اگر خود آگ کو دیکھا جائے تو یہ عین الیقین ہے، اور اگر اپنا ہاتھ آگ میں رکھے اور اس کی حرارت کو محسوس کرے تو یہ حق الیقین ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں امام علی کے بڑے اقوال کون سے ہیں؟ سب سے بڑی تفریح کام ہے، سب سے بڑی بلا نا امیدی ہے، سب سے بڑی بہادری صبر ہے، سب سے بڑا افتخار ایمان ہے، سب سے بڑا راز موت ہے، سب سے بڑا استاد تجربہ ہے، سب سے بڑا فائدہ نیک اولاد ہے، سب سے بڑا تحفہ عفو درگزر ہے، سب سے بڑا سرمایہ خود اعتمادی ہے، سب سے بڑا گناہ خدا کے سوا کسی اور کا خوف ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حافظے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 استمنا، جو اعصاب کی کمزوری اور نظام ہضم میں خلل جیسے تیزابیت وغیرہ
آنکھوں کی کمزوری، چہرے کے پھیکے پن اور پیلے پن، ہڈیوں میں آواز کا نکلنا، اعصاب کی سستی اور کمزوری، پاؤں کا سن ہو جانا ہونا، بھوک کم لگنا اور سر درد کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، غصہ، غضب، غیظ اور جذباتی اور جوشیلا ہونا، کیونکہ اس سے ذہن اپنا توازن کھو دیتا ہے، اس لیے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جس کے اثرات زخم معدے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ضد، ایسے شخص کو منطقی بات سمجھ نہیں آتی اور لوگ اس سے بات کرنے اور بحث کرنے سے کتراتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ضد انسانی فکر کو خراب کر دیتی ہے۔ نمبر 4، کسی چیز کو ناقص انداز میں یاد کرنا۔ نمبر 5، اپنے مقصد میں کمزوری رکھنا۔ نمبر 6، وہم و خیال میں رہنا۔ نمبر 7، ہمیشہ پیٹ کا بھرا رہنا، یعنی مکمل طریقے سے پیٹ بھر کر کھانا۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کے بعض بابرکت خواص کون سے ہیں؟ نمبر 1، سوروں اور آیات کریمہ کے خواص جن میں تمام روحانی اور جسمانی دردوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے دوری اختیار کرنے والی آیات۔ نمبر 3، آنکھوں کے نور، دل کی روشنی اور حافظہ اور عقل میں زیادتی کی تاثیر رکھنے والی آیات۔ نمبر 4، انبیاء کے قصے کہ جن میں تاریخ کے علاوہ نصیحت اور پند و انداز کا خزانہ موجود ہے۔ نمبر 5، اس کلام کے کسی الفاظ یا جملے میں آج تک کوئی غلطی نہیں نکال سکا ہے۔ نمبر 6، اس میں آداب زندگی، اخلاقی، انسانی اصلاح اور جھگڑے اور فساد کو برطرف کرنے کے بہترین قوانین اور احکامات موجود ہیں۔ نمبر 7، اس میں کافروں اور منافقوں کی اپنے گھروں میں ہونے والی گفتگو سے متعلق غیب کی خبریں موجود ہیں، اور اس بات کی بھی خبر دی گئی ہے کہ ایسا قرآن کوئی نہیں لا سکتا۔ ابو لہب کے ایمان نہ لانے کی خبر سورہ تبت میں ہے، جبکہ یہودیوں کی ذلت کی خبر بھی دی گئی ہے۔ نمبر 8، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کی قرأت سے انسان کو لذت ملتی ہے، اور یہ کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے پڑھنے اور سننے سے انسان سیراب نہیں ہوتا۔ نمبر 9، تمام پیغمبروں کے معجزے ان کے دور تک محدود تھے، جبکہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا اور لوگوں کے لیے رہنما بن کر رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں عذاب و ثواب روح اور جسم میں سے کس کے لیے ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے نیند کے عالم پر غور کرو۔ جو چیز خواب کے عالم میں خوف یا خوشی کا شکار ہوتی ہے اور جسے نیند کے عالم میں لذت ملتی ہے یا سیر ہوتی ہے یا مختلم ہوتی ہے، وہ انسانی روح ہے۔ لہذا روحی ہے کہ جسے عذاب و ثواب دیا جائے گا، چاہے وہ جسم کے اندر یا جسم سے باہر ہو۔ اور یہ بھی جان لو کہ قیامت کے دن جسم بھی محشور ہوگا اور وہ انہی حالات سے گزرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں لا علاج بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیمار کو چاہیے کہ وہ 17,000 مرتبہ صلوات کا عمل شروع کریں، جو بے حد مجرب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے 14,000 مرتبہ صلوات کو پڑھ کر معصومین کو ہدیہ کرے، اور 1,000 صلوات پڑھ کر جناب زینب، 1,000 صلوات جناب عباس کو ہدیہ کرے، اور آخری میں 1000 صلوات جناب عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین کو ہدیہ کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں نماز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ خداوند عالم سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو، اور یہ امر خاشعین کے علاوہ دوسروں کے لیے دشوار ہوگا۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45۔ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے، اور یقیناً خدا کا ذکر مخلوق کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45۔ اے ایمان والو، نماز میں رکوع و سجود بجا لاؤ، اور خدا کے اخلاص کے ساتھ عبادت کرو اور نیکی کرتے رہو، شاید تم رستگار ہو جاؤ۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77۔ وائے ہو ان نماز گزاروں پر جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4۔ جب جہنم والوں سے پوچھا جائے گا تم کس چیز کی بنا پر جہنم میں جھوکے گئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے۔ سورہ نمبر 74 آیت نمبر 43۔ کیا آپ جانتے ہیں معصومین طلّہ اور تبرہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی خاطر دوستی و محبت رکھنا،
مومن کے لیے ایمان کی بڑی شاخوں میں سے ایک ہے، اور آگاہ رہنا کہ جو خدا کی خاطر کسی سے دوستی یا دشمنی کرتا ہے اور بخشتا یا بخشش سے ہاتھ روکتا ہے تو وہ خداوند عالم کے منتخب شدہ افراد میں سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کا نتیجہ خدا کی راہ میں روشنی اور دوستی اور خدا کی خاطر بخشش اور اسی پر توکل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا دین کی بنا پر دوست نہ ہو اور دین کی بنا پر دشمن نہ ہو، اسے ایسے شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقتاً دین ایسے درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں خدا پر ایمان رکھنا ہے اور جس کا پھل خدا کی خاطر دشمنی اور دوستی رکھنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کسی سے دوستی رکھنا یا دشمنی کرنا خدا کی خاطر نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں موت کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم بندوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کس کا کردار سب سے اچھا ہے، اور وہی عزیز اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2۔ ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے اور ہم تمہیں نیک و بد چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں، اور موت کے وقت تم ہماری سمت لوٹ جاؤ گے۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35۔ تم جہاں کہیں رہو موت ضرور آئے گی، چاہے مضبوط قلعوں میں محصور ہو جاؤ۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78۔ ہم نے موت کو تمام مخلوقات کے لیے بلا تفریق قرار دیا ہے اور کوئی بھی ہماری طاقت پر سبقت حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 60۔ کوئی بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا اور ہر ایک کی موت کا لوح محفوظ میں خاص وقت مقرر ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 145۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ وہ مرے گا۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34۔ کیا آپ جانتے ہیں شراب کے بارے میں ائمہ معصومین نے کیا کہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز کی زیادتی مست کر دیتی ہو میں اس کے کم استعمال سے بھی تمہیں منع کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے تمام ناپاک امور کی جڑ اور ان کی ماں شراب ہے، لہذا جو بھی شراب نوشی کرے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر موت کے وقت اس کے پیٹ میں شراب ہوگی تو اس کا مرنا جاہلیت کی موت ہوگا، وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ رسول خدا کا فرمان ہے خدا متعال شرابی، شراب پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے اور اس سے حاصل شدہ پیسوں کو استعمال کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ شراب پینے والا شخص خدا سے بت پرست کی طرح میں ملاقات کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شراب پیے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی، اور اگر اس عرصے میں نماز پڑھنا ترک کرے گا تو نماز ترک کرنے کا عذاب بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خدا نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور ہر وہ چیز حرام ہے جو مستی پیدا کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس بنا پر لوگوں میں سوڈانی، ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہونے لگے؟ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال زندہ رہے۔ ایک دن وہ اپنے سفینے میں سو رہے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور آپ کی شرمگاہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے بیٹے حام اور یافیس ہنسنے لگے تو سام نے انہیں جھڑکا اور ہنسنے سے منع کیا، اور پھر ہوا کے جھونکے سے جب بھی کپڑا ہٹتا سام اس کو برابر کر دیتا، مگر حام اور حافظ اس کپڑے کو پھر ہٹا دیتے۔ اسی اثنا میں حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ دونوں ہنس رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو سام نے سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر جناب نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا اور یہ دعا کرنے لگے پروردگار حام کے سلب کے پانی کو ایسا بدل دے کہ اس سے صرف سوڈانی حبشی پیدا ہوں، اور پروردگار حافظ کے سلب سے پانی کو بھی حقیر کر دے، کو بھی متغیر کر دے۔ یہ اب جتنے بھی حبشی اور جہاں بھی ہیں وہ حام کی نسل سے ہیں، اور جتنے ترک و ثقالبہ، یاجوج ماجوج اور چینی ہیں جو جہاں بھی ہیں یافس کی نسل سے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے گورے ہیں وہ سام کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حام و یافس سے یہ بھی کہا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی نسل کو سام کی نسل کا قیامت تک کے لیے غلام بنا دیا، اس لیے کہ سام نے میرے ساتھ نیکی کی اور تم دونوں نے میری نافرمانی کی، اور اب رہتی دنیا تک
تم دونوں کی نافرمانی کا اثر تمہاری ذریت میں اور سام کی فرما برداری کا اثر اس کی ذریت میں رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں پھلوں کے تلخ یا شیریں ہونے کا کیا سبب ہے؟ سلمان بن جعفر امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مجھے سے میرے پدر بزرگوار نے روایت کرتے ہوئے اپنے پدر بزرگوار سے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خربوزہ لیا، وہ کڑوا نکلا، آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا دور ہو جا، تیرا ناز جائے۔ تو آپ سے کہا گیا، یا امیر المومنین، اس خربوزے کا کیا قصور؟ آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی مودت کا عہد ہر جاندار اور ہر نباتات سے لیا ہے۔ جس نے اس عہد کو قبول کیا وہ شیریں و لذیذ ہو گیا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ نمکین اور سخت کڑوا ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے کو کس پیشے سے منسلک کرنا چاہیے؟ اسحاق بن عمار ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا، میں اپنے بیٹے کو کس پیشے میں ڈالوں؟ فرمایا، تم اس کو 5 قسم کے پیشوں سے بچاؤ، دیگر جس پیشے میں چاہو ڈال دو۔ تم اس کو سراف نہ بنانا، اس لیے کہ سراف سود سے نہیں بچ سکتا، اور تم اس کو کفن فروش نہ بنانا، اس لیے کہ کفن فروش جب وبائی امراض پھوٹتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اسے تام فروش نان بائی نہ بنانا، اس لیے کہ وہ غلے کے ذخیرہ اندوسی سے نہیں بچ سکتا، اور اسے قصاب نہ بنانا، اس لیے کہ اس کے قلب سے رحمت سلب ہو جاتی ہے اور وہ بے رحم ہو جاتا ہے، اور تم اسے بردہ فروش نہ بنانا، اس لیے کہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جو بردہ فروشی کرے، آدمیوں کی تجارت کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں مومنین پر کبھی بجلی نہیں گرتی؟ معاویہ بن عمار کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن پر کبھی بجلی نہیں گرتی۔ ایک شخص نے آپ سے کہا، مگر ہم نے دیکھا کہ فلاں مسجد حرام میں نماز پڑھا تھا کہ اس پر بجلی گری۔ امام نے فرمایا کہ وہ حرم کے کبوتروں کو مارا کرتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں نجف کا نام نجف کیوں رکھا گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نجف پہلے ایک پہاڑ تھا، اور یہ وہی پہاڑ تھا جس کے لیے فرزند نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا، اور روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی پہاڑ نہ تھا۔ جب پسرے نوح نے کہا تو اللہ نے پہاڑ کی طرف وحی کی کہ اے پہاڑ، کیا تیرے ذریعے یہ میرے عذاب سے بچے گا؟ یہ سن کر پہاڑ ریزہ ہو کر کربلا اور شام کی طرف ریت میں بن کر پھیل گیا۔ اس کے بعد وہ ایک بڑا سمندر بن گیا، اور اس کا نام بحرینی یعنی چربی کا سمندر پڑ گیا۔ اس کے بعد وہ جف یعنی خشک ہو گیا، اور وہ نیجف کہا جانے لگا، اور کچھ دنوں بعد نیجف کو نجف کہنے لگے، اس لیے کہ اس کا بولنا آسان تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کان میں تلخی، لبوں میں شیرینی، آنکھوں میں نمکینی اور ناک میں برودت کے کیا اسباب ہیں، اور اسلام میں قیاس کیوں حرام ہے؟ ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، خدا سے ڈرو اور دین میں اپنی رائے سے قیاس نہ کرو، اس لیے کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے پر حکم دیا تو اس نے کہا، میں ان سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور انہیں مٹی سے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں نمکینی، کانوں میں تلخی اور نرخروں میں بدبودار پانی اور لبوں پر شیرینی کو کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو چربی سے بنایا اور ان میں نمکینی رکھ کے بنی آدم پر احسان کیا، کیونکہ اگر ان میں نمکینی نہ ہوتی تو وہ پگھل جاتی، اور کانوں میں تلخی رکھ دی، اگر ایسا نہ ہوتے تو اس میں کیڑے مکوڑے گھس جاتے ہیں اور دماغ کو چاٹ جاتے ہیں، اور نرخروں میں تری اور پانی رکھ دیا تاکہ اس سے سانس اوپر جائے اور نیچے آئے، اور اس سے خوشبو اور بدبو کا احساس ہو، اور لبوں کو شیریں رکھا تاکہ ابن آدم اپنے کھانے اور پینے کی لذت کو محسوس کرے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ وہ جملہ کون سا ہے جس کا پہلا حصہ شرک ہے اور دوسرا حصہ ایمان ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔
اگر صرف لا الہ کہے تو شرک اور الا اللہ کہے تو ایمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کون سا گناہ بڑا ہے، قتل نفس یا زنا؟ قتل نفس یا زنا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا قتل نفس۔ آپ نے فرمایا مگر اللہ تعالی نے قتل نفس کے لیے صرف 2 گواہ قبول کیے اور زنا کے لیے 4 گواہ سے کم قبول نہیں کیا۔ یہ بتاؤ نماز بڑی چیز ہے یا روزہ؟ ابو حنیفہ نے کہا نماز۔ آپ نے فرمایا کہ پھر زن حائضہ کے لیے یہ کیوں حکم ہے کہ اپنے روزوں کی قضا رکھے اور نماز کی قضا نہیں؟ اب تمہارا قیاس کہاں رہا؟ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور قیاس مت کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مومن کی نسل میں کافر اور کافر کی نسل میں مومن کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھا پانی خلق کیا اور اس سے اپنے اطاعت گزار بندوں کو خلق کیا، اور ایک کڑوا پانی خلق کیا اور اس سے اپنے نافرمان بندوں کو خلق کیا، پھر وہ دونوں پانی حکم خدا سے مخلوط ہو گئے۔ اگر یہ نہ ہوتا اور وہ دونوں الگ ہوتے تو پھر مومن سے مومن اور کافر ہی پیدا ہوتا۔